جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو ہمارا پینل ہے اٹ از مور الائنڈ ود دا سائیکالوجی. سو سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہیں جسپال صاحب اینڈ مس مریم سعید, کلینکل سائیکالوجسٹ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو آر شو مس تھینک اینڈ یو. سر. کیا حال ہیں سب کے؟ تو جیسے کہ لاسٹ منڈے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اسٹارٹ کیا تھا ہم نے پرسنالٹی ڈس آرڈرس کو, تو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بریف سا ریکیپ کہہ لیں کہ وٹ آر ایگزیکٹلی دا پرسنالٹی ڈس آرڈرس, اور ان کو کس طرح ڈائگنوز کیا جاتا ہے, کتنی دیر کے لیے اگر وہ سمٹمس پرسسٹ کر رہے ہیں, کس طرح وہ لائف کو افیکٹ کر رہے ہیں, کون سے اسپیکٹس آف لائف افیکٹ کر رہے ہیں. تو جانتے ہیں جسپال صاحب آپ سے کہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں, اور وٹ از دا جنرل آئیڈیا بیہائنڈ پرسنالٹی ڈس آرڈرس. کہ اگر پرسنالٹی ڈس آرڈرس بفور دا ایج آف 18 آ رہے ہیں تو ان کے سائنز اینڈ سمٹمس شوڈ لاسٹ فار ایٹ لیسٹ 1 ایئر. اس کے بعد ان کا ڈائگنوسس کیا جا سکتا ہے, اور آفٹر 18 ایئرز آ رہے ہیں تو پھر تو وہ تو ڈائگنوسس میں ایز آ جاتی ہے. اور سیکنڈ پارٹ کے جو ڈسفنکشنالٹی آ رہی ہے تو اٹ کین بی آئدر ان دا اسپیکٹس آف فزیکل, مینٹل, ایون سوشل. موسٹ لائکلی سوشل ہی کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی, اور آخری پارٹ کے اسپریچول پارٹ بھی کچھ نہ کچھ اس کا موجود ہوگا. تو یہ تو ہو گیا ایک بریف سا ریکیپ, بریف سا انٹرو ریگارڈنگ پرسنالٹی ڈس آرڈرس. تو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کلسٹر اے کو, شیزوٹیپل, شیزوئڈ, یہ پرسنالٹی ڈس آرڈرس. اور تو آج کے دن ہم نیکسٹ پہ چلیں گے, کلسٹر بی پہ چلیں گے. تو مس مریم آپ سے آغاز کرتے ہیں جی. کہ واٹ از اے جنرل آئیڈیا کہ جس طرح کلسٹر اے کا تھا, تو کلسٹر بی میں ہم کن زیادہ تر پرسنالٹی ڈس آرڈرس کو فیس کرتے ہیں؟ رائٹ. سو کلسٹر بی جو ہے اس کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ایز ڈس آرڈرز جو کہ بہت ڈرامیٹک اور ایراٹک ان نیچر ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کا ایکسپریشن جو ہے یا اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے ان ڈس آرڈرس کی پریکٹیکلی وہ بہت زیادہ ڈرامیٹک ہوتی ہے, بہت ایموشنلی لاؤڈ ہوتی ہے اور انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم کچھ جو ہے کامن تھیمز دیکھیں تو امپلسیوٹی اور ریلیشن شپ پرابلمس بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں ان سارے ڈس آرڈرس کے اندر. اور اس کے اندر 4 ڈس آرڈرز آتے ہیں: اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر اور ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر. اب ان تینوں کی جو تھیم ہے اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از a lot of relationship problems, very dramatic behaviors, اور آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ جو بھی انسان ان ڈس آرڈرس کے ساتھ ہے اس کی اگلی موو کیا ہوگی. سو اگر پہلے والا جو سب سے پہلا ڈس آرڈر ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر, اگر ہم اس کو دیکھیں تو جیسے جسپال صاحب نے کہا کہ اس کے جو کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں وہ ہمیں ارلی آن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یعنی کہ بچوں میں کنڈکٹ کا پرابلم اگر ہوگا تو پھر وہ دیر از اے ویری ہائی چانس کہ اف اٹس ان ٹریٹڈ تو پھر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں وہ چینج ہو جائے گا. اگر ہم اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کو دیکھیں تو بائی دا نیم آف اٹ یہ ایسے لگ سکتا ہے کہ یہ تو کوئی کرمنل ہی ہوگا بندہ, اینٹی سوشل ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سیریل کلر ہوگا. دیر از ویری ہائی چانس کہ اگر کوئی ان ٹریٹڈ ہے اور اس کے یہ سارے جو ہیں سمٹمز میچ ہو رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرے گا. جیسے فار ایگزامپل جو لوگ اینٹی سوشل پرسنالٹی کے ساتھ ہوتے ہیں دے ڈو ناٹ ہیو اینی گلٹ فار واٹ دے ڈو. دے ول بریک لاز, they will do reckless activities, they will harm other people, they might harm animals, دھوکہ دیں گے یہ, ٹھیک ہے. اینیمل ٹارچر از کائنڈ آف ریڈ سائن کہ اگر اس طرح کا چائلڈہڈ میں ہے, ہسٹری رہی ہے, تو موسٹ لائکلی دے ول ڈیولپ انٹو اینٹی سوشل. ایگزیکٹلی, بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو فیل اینی گلٹ. آپ کوئی بھی شرمندگی یا کسی قسم کا ریمورس آپ نہیں فیل کر پاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا سائن یا سمٹم آپ سمجھ لیں وہ ہے کہ دیر از لیک آف ایمپتھی. یو کین ناٹ feel any pain the other person or that poor animal is feeling when you are hurting them.
اور اس میں یہ ہے کہ ان کو کیونکہ جو ہے کوئی بھی ایمپتھی نہیں ہے ان کے اندر, ان کو کوئی گلٹ نہیں فیل ہو رہا, سو دے ایکچولی انجوائے دا پین دیٹ دے انفلکٹنگ. انفلکٹ آن ادر کریچرز اور ہیومن بینگز, اور ان کو جو ہے کیونکہ دیر سو ڈسکنیکٹیڈ سوشلی کہ ان کو وہ کنیکشن کیونکہ نہیں ہے, تو وہ پین اور کسی قسم کی بھی ایموشنالٹی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, وہ فیل ہی نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کا جو ہے بہت زیادہ ہمیں پیٹرن جو ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر 15 ایئرس کی ایج میں کسی کو کنڈکٹ ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے اور وہ ان ٹریٹڈ ہے, کنڈکٹ ڈس آرڈر میں بھی جو ہے لاز کو فالو نہیں کر پاتے بچے, اتھارٹی فگر سے پرابلم ہوتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے اٹس لائک دے ڈونٹ اپلائی ٹو دیم. سو اگر وہ ان ٹریٹڈ ہے تو وہ پیٹرنس پکے ہوتے جاتے ہیں, بیکاز وی ٹاکنگ اباؤٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز. تو پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں پیٹرنز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو کہ پرسسٹ کرتے ہیں, بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں, ٹو اے پوائنٹ کہ وہاں پر پھر ڈسفنکشنالٹی اور امپیئرمنٹ جو ہے وہ آنے لگ جاتی ہے. سو اینٹی سوشل کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی بیہیورل پرابلمس, کنڈکٹ پرابلمس بچپن سے ہی دیکھنے کو ملیں گے, اور اگر وہ ٹریٹ نہیں ہوتے تو وہ اینٹی سوشل میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے ارسپانسبلٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے, اور جو ہے فنکشنالٹی بھی ان کی کوئی اتنی زیادہ انٹیکٹ نہیں ہوتی ہے. سو دیر از آلسو لاٹ آف ڈسریگارڈ فار ادر پیپل, ڈسرسپیکٹفل لگیں گے, دے ول ناٹ کنیکٹ لائک نارمل پیپل. سو اینٹی سوشل جو ہے اٹ کین گیٹ ویری ورس اگر اس کو ٹھیک ٹائم پہ اس کے پیٹرنز جو ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. تو اس کے پیچھے اگر آپ کوئی ایٹیولوجی وٹ وڈ بی دا بیسس کہ کہاں سے یہ اوریجنیٹ کر رہا ہے, اور کچھ جیسے ایک تو ہو گیا نا کہ کرولٹی ٹوورڈس اینیملس, تو کوئی اور ریڈ سائنس جو پیرنٹ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ اس طرح کے بیہیویئر شو کر رہا ہے تو دے شوڈ بی الرٹ. دیکھیے ایک تو لرنڈ بیہیویئر بھی ہوتا ہے نا, اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز کے ساتھ ہیں, اور چائلڈہڈ میں کوئی بھی جو بچہ ہے وہ نگلیکٹ ہوتا ہے, اور اس کا اینگر جو ہے وہ بلٹ اپ ہے, انورڈز ہے اس کا اینگر, تو اس نے وہ اینگر کہیں تو نکالنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کنڈکٹ میں, وہ بیہیویئر میں وہ سب چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جینیٹکلی بھی کوئی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی بچے کو ایمپتھائز کرنا ہی نہیں سکھایا گیا, اس کے ساتھ ایمپتھائز نہیں کیا, یا اس نے انوائرمنٹ میں وہ چیز نہیں دیکھی ہے, تو پھر وہاں سے کام خراب ہو سکتا ہے. اور جیسے اگر بہت زیادہ بھی کوئی ایمپتھائز کرے کہ پیپل پلیزنگ کی طرف چلا جائے تو وہ بھی پرابلم ہے. اینڈ آن دا سیم سائڈ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا کمپلیٹ اپوزٹ بھی جو ہے وہ کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے. سو دیر آلویز ہیز ٹو بی اے بیلنس وتھ تھنگس. اور بچوں کو جو ہے ایمپتھائز کرنا ہمیں سکھانا چاہیے ہے, ان کو کنیکٹ کرنا سکھانا چاہیے, لیکن اگر آپ ایک بچے کو نگلیکٹ کر رہے ہیں تو دیٹ مینز یو ناٹ کنیکٹنگ ود دیٹ چائلڈ. سو نیچرلی وہ بچہ پھر آگے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں کنیکٹ کرے گا, بیکاز دس از واٹ ہی نوز, بالکل دس از واٹ ہی اور شی ہیز لرنڈ, اور اس کو تو یہی لگے گا کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے. بالکل. اچھا, اس کے اندر جو ریسرچ کہتی ہیں کہ وٹ از ہیپننگ ان سائڈ دا برین آف این اینٹی سوشل پرسن, اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جس بندے کو ہے, تو اس کے برین کے اندر کچھ اسٹرکچرل چینجز بھی آ جائیں گے, جن میں انکلوڈڈ ہوتا ہے کہ جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے, جو ہیومن پارٹ آف برین ہے, کہ جس نے تھنکنگ پروسیس کرنے ہیں, انہیبیشن لے کے آنی ہے, کنٹرول لے کے آنا ہے, اور ڈیسیجن میکنگ, امپلس کنٹرول, مورل ریزننگ, یہ سارے کام کرنے ہیں, تو اسٹرکچرلی ہی اس کا سائز ریڈیوسڈ ہو جائے گا. اسی طرح جو ایک اسٹانشنگ بات ہے کہ ایمگڈیلا جس نے ایموشنس لے کے آنے ہیں, جس نے کافی چیزیں سکھانی ہیں, فیئر سکھانا ہے, فیئر کے ایمپتھی ایون سکھانی ہے, اس کا سائز بھی ریڈیوس ہو جائے گا. تو ناٹ اونلی دا پری فرنٹل کورٹیکس از ڈیکریزنگ ان سائز بٹ آلسو دا ایمگڈیلا از ڈیکریزنگ ان سائز. دونوں چیزوں کے سائز ڈکریز ہو رہے ہیں, تو ایک تو ایمپتھی بھی ڈکریز ہو جائے گی, ریشنل تھنکنگ بھی ڈکریز ہو جائے گی, ڈیسیجن میکنگ, امپلس کنٹرول, یہ ساری چیزیں کافی حد تک ڈکریز ہو جائیں گی.
اسی کے ساتھ ساتھ اگر فنکشنالٹی ہم دیکھیں تو ڈوپامین انکریز ہوگا اور اس سے اور زیادہ جو امپلسو نیچر ہوتی ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بن جاتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو سیروٹونن ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا جس سے بے چینی رہتی ہے. تیسرا کورٹیسول جس نے انگزائٹی ڈیولپ کرنی ہے وہ بھی ڈکریز رہے گا. تو ان کی باڈی اور برین اس طرح الائنڈ ہو جاتا ہے فار دا لیک آف ایمپتھی. تو ہم اگر کہتے ہیں نا کہ یہ بس سیکھ لے گا اس کو بات بولو تو بہتر ہو جائے گا, بٹ دے آر ناٹ کیپیبل آف شوئنگ دیٹ ایمپتھی. تو برین کے اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل چینجز اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جو ڈیزیز کو سپورٹ کرتے ہیں, ڈس آرڈر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو سم ٹائمس گو ٹورڈز ایون میڈیکیشنل تھراپی. تو یہ تو ہو گیا ایک ہمارا پہلا ٹاپک, اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس میں اگر آپ کا کوئی کیس اگر آپ نے کوئی دیکھا ہو جسپال صاحب یا مس مریم, جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں فار دا ایز کے انڈرسٹینڈنگ, آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, تو آئی تھنک جیسے فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں نا کہ کوئی سیریل کلر ہے جس نے بہت سارے مرڈرز کیے ہوتے ہیں اور دیر آلویز آن دا ہنٹ کہ دوبارہ سے کوئی ہمیں مل جائے, اور ہم جیسے ہم ٹی وی شوز اس سے دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو جین جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ انوالوڈ ہیں, ان جینس کو وارئر جینس کہتے ہیں کہ وہ بندے کو ایک طرح سے ہائپر ایکٹیو بنا دیتے ہیں, آلویز اگریسو, آلویز اوفینسو, کہ آن دا گو, بس لڑنے کے لیے تیار. تو ایگزیکٹلی, اور ان کا تو وہ ہنٹنگ والی جو ایک ان کی نیچر ہے وہ آئی سپوز جو ایک اینیمل سائڈ ہے وہ جاگی ہوتی ہے. سو جو سیریل کلرز ہوتے ہیں, اینڈ آئی میٹ اے فیو, جب میں اپنا کوئی تھیسس کر رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے میری ملاقات ہوئی. سو جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ آپ نے اتنے لوگوں کو مرڈر کیا تو آپ کو کوئی گلٹ ہوتا ہے, تو دے ول اسٹریٹ اپ سے کہ نہیں, اٹ واز فن فار دیم, اٹس فن. وہاں سے انہیں کک ملتی ہے یا وہاں سے ان کو جو ہے وہ ڈوپامین رش ملتا ہے, ریلیف ملتا ہے. سو ان کو گلٹ نہیں ہوتا اور دے ڈونٹ فیل اینی تھنگ, اینڈ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا برین اسٹرکچر بینگ سو ڈفرینٹ, اور اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اس وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے جب آپ ان کی فیشیل ایکسپریشنز دیکھتے ہو تو ان کی آنکھوں میں, ان کے فیشیل ایکسپریشنز میں بھی آپ کو وہ نارمل جیسے ایک ہم بات چیت کرتے ہیں ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں اس کے ایکسپریشنز کیا ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں, بڑا بلینک سا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, لائک دے ڈونٹ فیل اینی تھنگ. آئی مین ڈیفینیٹلی دے وڈ فیل سم تھنگ, ایموشنس تو ہر انسان محسوس کرتا ہے لیکن اپنے حد تک, ناٹ فار ادر پیپل. سو یہ کچھ ریئل لائف ایگزامپلز ہیں جو کہ میں نے دیکھی ہیں. آئی سپوز جسپال صاحب بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی کچھ اس طرح کے کہ جن لوگوں کے اندر ہسٹری رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کرائم کے اندر انوالوڈ ہیں, یا چھوٹے چھوٹے دیر کے بعد وہ جاب چینج کرنے پہ آ جاتے ہیں, یا پھر جب بھی ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تو دے جسٹ آؤٹ برسٹ ان کا آ جاتا ہے, کہ ریبیلیس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ ان کا ہوتا ہے, جو نارمز ہیں ان کو فالو کرنے میں ان کو پرابلم آتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آڈینس کے لیے یہ کور ہو گیا ہوگا کہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ایکچولی میں کیا ہے. تو ہم نیکسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ چلیں گے, لیکن ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں یہ مینشن کرتا جاؤں کہ آپ بھی جو آڈینس ہے ہماری وہ بھی اس شو کا پارٹ بن سکتی ہیں, ہم تک اپنا میسج پہنچا سکتی ہیں. کوئی بھی کویسچن ہے, کوئی بھی کوئری ہے, کوئی بھی کنفیوزنگ پوائنٹ آ جاتا ہے تو بلا جھجک آپ ہم تک پہنچائیں تھرو آر کمنٹ سیکشن, ہمارے لائیو فیس بک پہ, لائیو یوٹیوب چینل پہ. ایون کہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اٹ از 24/7 اویلیبل, آپ اس پہ میسج کریں, اپنا کویشچن ہم تک پہنچائیں تاکہ اس کو بھی ہم اپنے شو کا پارٹ بنائیں. تو ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ, اینڈ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن چل رہا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرس, اور ہم کلسٹر بی میں جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اینٹی سوشل ڈس آرڈر اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں جو کہ ہے ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر.
تو یہ کیا ہے, کس طرح آ سکتا ہے, کیا اس کے ریڈ فلیگز ہیں, کیا اوریجنس ہیں, کیا پریولنس ہے, اور آخر میں کیا ٹریٹمنٹ ہے, یہ سب ہم جانیں گے ود جسپال صاحب. تو لیٹس گو جسپال صاحب. جیسے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو جو سب سے پہلے اگر ہم ورڈ کو دیکھیں تو یہ ایک لیٹن ورڈ ہسٹریونیکس اس سے ڈرائیو کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ایکٹر یا اسٹیج پلیئر. تو اسے یعنی کہ یہ سمجھ میں آتی ہے چیز کہ جو ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس کے اندر ایکسیسو ایموشنلٹی اور اٹینشن سیکنگ بیہیویئر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے. کہ جو بھی انسان جو ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہے دوسروں سے ویلیڈیشن لینا اور ہر وقت جو ہے سینٹر آف اٹینشن بنے رہنا کا جو انکلینیشن ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. اور یہ چیزیں وہ اپنے بیہیویئر کے ذریعے, جیسے اپنی فزیکل اپیرنس سے دوسروں کی اٹینشن کیچ کرنا, ایسے کرتے آپ کو نظر آئیں گے. ایون وہ خود کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے کسی ریلیشن شپ کے اندر, لیکن وہ دوسروں کو یہ کہیں گے کہ لوگ زیادہ مطلبی ہوتے ہیں. خود وہ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹیبل طریقے سے لے کے نہیں چل پائیں گے کیونکہ ان کے اندر اٹینشن سینکنگ بیہیویئر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو وہ سوئچ کرتے ہیں, یعنی کہ ریلیشن شپس کے اندر بھی اگر ہوں گے تو ایک سے دوسرے کی طرف جانا یہ عام ہی آپ کو دیکھنے میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو جس وجہ سے اس کے ہیلدی ریلیشن شپس ان کے نہیں بن پاتے, اور ڈرامیٹک قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایکسپریسو جو ہے ایکسپریشنز کے بہت زیادہ لاؤڈ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز پہ جو ہے بہت زیادہ لاؤڈ ایکسپریشن دینا تاکہ لوگوں کی توجہ ان کے اوپر بنی رہے. تو یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ان کے اندر پایا جاتا ہے. یا اپنی جو اپیرنس ہے یا اپنے کسی بھی کام کو لے کے ویلیڈیشن دوسروں سے سیکھ کرنا, وہ چاہے وربلی بھی کریں کسی سے یا نان وربلی بھی کرنے کی طرف آتے ہیں. اور ان کو یہ بہت چیز ڈسکمفرٹ کرتی ہے جب ایک بھری محفل میں ان کا ذکر نہ کیا جائے. تو یہ لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یا تو کوئی ایسی بات کر دیں گے وہاں پہ, یا وہاں پہ ڈریس اپ ہو کے اس طرح سے آئیں گے کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف جائے. دے وانٹ ٹو بی دا سینٹر آف دا اسٹیج, کہ اسپاٹ لائٹ میں ان کا ذکر ضرور ہو. بالکل, کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہیں. تو اب اگر اس کی بات کریں ایٹیالوجی کی, کس کے پیچھے ریزنس کیا ہوتی ہیں, ملٹیپل ریزنس کے اندر ہو سکتی ہیں. جیسے ٹیمپرامنٹل ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ نیچرلی جو ہے کسی کے اندر یہ انکلینیشن ہے کہ وہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کے ساتھ ہے یا ایموشنلی بہت لاؤڈ ہے. تو یہ ٹیمپرامنٹل فیکٹر بھی ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا, بہت زیادہ ٹاکٹیو بھی ہوتے ہیں, ایکسیسو جو ہے ٹاکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں. نمبر 2 ہوتا ہے ان کا جو چائلڈہڈ ہے اس کے اندر بھی اس کا بھی بہت اہم رول ہے اس کے اندر, کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بچے کو جو ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں, بہت زیادہ ٹینشن دینے کا رجحان ہے پیرنٹس کا, تو ایسے بچہ جو ہے وہ ورلڈ میں جب باقی دنیا کے سامنے جب جاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کا مرکز وہی ہے. تو اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے پھر وہ سارے بیہیویئرس کرنے کی طرف جاتا ہے. سو پیرنٹنگ کے دوران اگر بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جائے یا بہت ہی زیادہ اوور پروٹیکشن ہو کسی بچے کی, بہت زیادہ اس کو توجہ دی جائے, تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر اس کے اندر ہو سکتا ہے. تو فیملی ہسٹری کے اندر بھی اگر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, ٹریٹس دیکھنے میں آتی ہیں, تو جو بچہ ہے وہ ایٹ رسک ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ ہو. سو پیرنٹنگ بھی اس میں رول پلے کرتی ہے. ٹیمپرامنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جینیٹیکلی کسی کے اندر انکلینیشن ہو کے وہ بعد میں ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ آئے. صحیح. اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے کہ جو برین کے اندر چینجز ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح کے چینجز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایمیگڈیلا جو ہے جس کے اندر ایموشنل ریگولیشن ہونی ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو جو ایموشنل اسٹیمولائی ہے اس کی ہائپر سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہپو کیمپس کا پارٹ ہے جس نے میموری کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ زیادہ تر ایموشنل میموری کو ریگولیٹ کرے گا, کہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز جو پاسٹ میں رہ چکے ہیں ان کو بہت اسٹرانگلی وہ یاد رکھتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے یہ کہا تھا, اس طرح بات کی تھی, کس ٹون میں بات کی تھی ایون. تو یہ کچھ چینجز ہیں جو اسٹرکچرلی چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. اور باقی جو نیورو کیمیکلز کے ہیں جیسے کہ ڈوپامین اور سیروٹونن, ان کے لیولز میں بھی چینجز آ رہے ہوتے ہیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو جس طرح اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اندر برین افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اسی طرح اس ڈس آرڈر کے اندر بھی برین کا پارٹ کافی انوالوڈ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو ٹریٹمنٹ ہے ہم وی اسٹارٹ وتھ CBT,
ود بیہیویئرل ٹیکنیکس DBT میں بھی, تاکہ ان کی اپنی انسائٹ کو ڈیولپ کیا جائے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ دیم سیلوز انکریز کی جائے. لیکن جہاں پہ پھر لیک آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں کچھ میڈیکیشن کی طرف بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں سبھی پیشنٹ کے اندر یہ کافی بڑا ایک چیلنج رہتا ہے کہ انسائٹ کافی لمیٹیڈ ہوتی ہے ان کو, کہ وہ انسائٹ فل نہیں ہوتے, وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں. تو دوسروں کے اندر نقص نکالنا یا دوسروں ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, یا جس لیول پہ وہ سوچتے ہیں دوسروں سے ریلیٹ نہیں کر پاتے, تو یہ دوسروں کا مسئلہ ہے. تو یہ چیز آپ کو ان کی طرف سے سننے کو ملتی ہے. بالکل. اور زیادہ تر جو ایگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کسی ریلیشن شپ میں کوئی بندہ یا بندی, کیونکہ اس کی پریولنس زیادہ تر ان فیمیلز ہوتی ہے, تو کچھ اس طرح کے ریلیشن شپس جن کے ملٹیپل فلنگز ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ریلیشن شپ سے موو آن کر کے نیکسٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ دوسرے کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں, دوسری پارٹی کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے خرابی ہوئی تھی ساری. ورلڈ ویو ان کا نیگیٹو ہوتا ہے ریلیشن شپس کو لے کے, کہ لوگ اپنے مطلب کی حد تک ہوتے ہیں. میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ صرف اسی بندے کا مسئلہ تھا, اگلے بندے کا ہی مسئلہ تھا. چاہے اپنے ریلیشن شپس ملٹیپل ہو رہے ہیں ایک سال کے اندر چھوٹے چھوٹے, تو ان میں وہ دیکھ نہیں پاتے کہ کہاں پہ ان کی اپنی خرابی ہے. اپنی امپلسیوٹی جو ان کے اندر ہے اس کو نہیں پہچان پاتے, اور جس کی وجہ سے وہ سفرنگ کرتے میں رہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس کو بھی ہم نے کلیئرفائی کر لیا ہو. تو دوبارہ ایک لیں گے چھوٹا سا بریک, اور نیکسٹ جو 2 ڈس آرڈرس رہ گئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ, اور ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر چل رہا ہے. ابھی تک ڈسکس کر چکے ہیں ہم اینٹی سوشل اینڈ ہسٹریونک. نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں جو کہ ہے سب کا فیوریٹ اور کافی ویل نون بھی, لیکن اسٹل اپ ٹو دس ڈے اس کے بارے میں جتنی متھس ہیں, جتنی مسکنسیپشنس ہیں, ان کو کلیئرفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو وٹ از بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, کیسے اوریجنیٹ کرتا ہے, کیا ریڈ سائنس ہیں, اور اس کو ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, پریولنس کیا ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے, اینڈ آئی ہوپ ہم آڈینس تک ایک پیغام بھی پہنچا سکیں ریگارڈنگ بارڈر لائن ڈس آرڈر. تو مس مریم, لیٹس اسٹارٹ. Yeah, so borderline personality disorder, like you said, it is everybody's favorite disorder, and we like to call everyone a BPD when we see کہ بہت ڈرامیٹک ان کا بیہیویئر ہے یا ریلیشن شپ میں پرابلمز آتی ہیں. سو BPD کے اندر ہم جو ایک بہت کامن سی چیز دیکھتے ہیں وہ انسٹیبلٹی ان ایموشنز ہے, سیلف امیج ہے, اور ریلیشن شپس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ان کو فیئر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور اس حساب سے پھر دیر ایکٹنگ ان دیٹ وے ایز ویل. جو ان کی ایموشنز ہوتے ہیں دیر ناٹ ویری ویل بیلنسڈ. اس میں بہت زیادہ جو ہے ہم بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں کہ یا تو اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے یا فار دا ٹائم بینگ اگر کسی کو یہ پسند کرتے ہیں تو دے ول ڈو ایوری تھنگ, دے ول گو کریزی, اور پورا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کریں گے, ان کو گفٹس دیں گے اور بڑھ چڑھ کے جو ہے ان کی ہیلپ کریں گے اف دے ایور نیڈ ہیلپ. بٹ ایف گاڈ فوربڈ اگر ان کو کوئی بات آپ کی ناپسند آ گئی ہے تو وہ بدلے لینے تک کی حد تک جاتے ہیں, اور اس میں بہت ساری جو ہے دے نیور فرگیٹ کہ اگر یہ کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگی ہے تو وہ پورے پراپر جو ہے پلاننگ کے ساتھ بدلے لیتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے ریلیشن شپس کے اندر, کہ آپ یا تو بہت ہی کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا تو آپ بالکل ہی کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں. پھر سیلف امیج کے بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں اس کے اندر. جیسے فار ایگزامپل آئی ہیو سین اے فیو BPD پیشنٹس جن کو جو ہے سیکشول اورینٹیشن کا ہی نہیں اپنی جو ہے وہ پتہ ہوتا. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی نارمل انسان ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ دے لائک مین اور دے لائک ویمن, بٹ ود دیم دے آر آلویز سو کنفیوزڈ کہ آر دے اسٹریٹ اور آر دے ہوموسیکشولز
اور آر دے آن دا کوئر لائن, اور کافی زیادہ وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے سیکشول آئیڈینٹی کرائسس کہہ لیں وہ نظر آتے ہیں, اور سیلف امیج کے بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ نظر آتے ہیں. بیہیویئر ان کا جو ہے وہ بہت ڈرامیٹک ہوتا ہے بیکاز اٹس ان کلسٹر بی, سو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈرامیٹک قسم کی آپ دیکھیں گے ان ریلیشن شپس جو ہے. اگر تو فار ایگزامپل کسی کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہو گیا تو اس میں لڑائی جھگڑا وہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, اور ڈرامیٹک بیہیویئر اس طرح سے ہوگا کہ جی امپلسو ہوں گے تو سوسائڈل اٹیمپٹس بھی ہوں گی, سیلف ہارم زیادہ تر, سیلف ہارم جو ہے ایگزیکٹلی کٹس کے حساب سے, کٹس کی ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے کئی لوگ تو یہ کہیں گے کہ جی کچھ فیل ہوتا ہے کٹ لگا کے, بٹ اوور ہیئر جو ہے وہ کیونکہ سیلف کے اتنے کرائسز ہوتے ہیں, ریلیشن شپ کے اتنے کرائسز ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ جو ہے اٹینشن کے لیے بھی وہ کٹس لگائے جا سکتے ہیں, اور وہ کٹ کو دیکھ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر زیادہ ڈیپ ہیں یا آر دے مور لائک اسکریچز. سو اگر تو وہ اسکریچ کی طرح ہو تو وہ ڈیفینیٹلی اٹینشن کے لیے ہوتا ہے, اور کئی دفعہ جو ہے پیشنٹس کو نہیں فیل ہو رہا ہوتا, دے فیل سو نم, سو وہ پھر ڈیپر کٹس بھی لگاتے ہیں. سو بی پی ڈی کے اندر ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں. اور پھر ایموشنل ریگولیشن کی اگر بات کریں تو ان کے موڈز بھی کوئی اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہم ڈسٹریس دیکھتے ہیں, اور پھر اس کا ایکسپریشن بہت ڈرامیٹک ہوگا. اور یہ جو ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں, اچھا ایمٹینیس, دے ول آلویز رپورٹ کہ وی فیل سو ایمٹی, وی فیل سو ہالو آن دی ان سائڈ, کیونکہ کوئی جو ہے سوشل اسپیکٹ جو ہے اس میں مینٹیننس نہیں ہے. ایک ریلیشن شپ آئے گا وہ ختم ہوگا, دوسرا آئے گا وہ ختم ہوگا. ریلیشن شپس ان کے لانگ ٹرم چل نہیں سکتے ہیں. ان کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں, اور پیچھے جو ہے فیئر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ اتنا زیادہ فیئر ہوتا ہے, دیر آلویز فیئرنگ کہ یہ جو اگلا انسان ہے یہ مجھے چھوڑ دے گا, تو وہ ایسے سیناریوز کریٹ کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ وہ واقعی چھوڑ دیتا ہے. ایون چھوڑنے کے پہلے بھی دے آر موسٹلی ان دا پیرانوئڈ ریجن, کہ پتہ نہیں کیا یہ کیا کر رہا ہے, کوئی اگر اس نے میرے سے اس طرح بات کر لی ہے, اس طرح مجھے کوئی گفٹ دے دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ ہی ول بی لیونگ می اور شی ول بی لیونگ می. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ریفرنس بنا کے رکھ لیتے ہیں, پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں. یا ایگزیکٹلی. اور اینگر بہت دیکھنے کو ملتا ہے. وہ موڈ سوئنگس تو کامن ہے نا, جیسے ایگزیکٹلی کہ اگر ایک چھوٹی سی بات ہوئی ہے تو اس کے اندر میجر ریئیکشن دے دینا, اور ساتھ ہی اچھے بن جانا, پھر ساتھ ہی برے بن جانا. فلکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو سارے سمٹمز وغیرہ ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈائگنوز کریں تو جنرل پاپولیشن میں 1 سے 2% ہے اس کی پریولنس ریٹ, اور خواتین میں زیادہ ڈائگنوز ہوتا ہے. لیکن ان مائی پرسنل جو ہے ایکسپیرینس کہہ لیں, یا فار ایگزامپل اگر ہم ریسرچز کو بھی دیکھیں تو باڈر لائن جو ہے مردوں میں بہت انڈر ڈائگنوزڈ ہے, اور مردوں میں بھی ہوتا ہے. اور بلکہ جتنے بھی بی پی ڈی کے کلائنٹس میں نے اگر دیکھے ہوئے ہیں انٹرنشپس وغیرہ پہ, تو وہ زیادہ تر مرد ہی ہوتے تھے ود بی پی ڈی. بٹ اوبیسلی ریسرچ جو ہے وہ کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے, سو ابھی تک کی ریسرچ جو ہے گلوبلی وہی کہتی ہے کہ خواتین میں تھوڑا زیادہ جو ہے یہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہے اگر ہم اس کے کاز فیکٹرز کو دیکھیں کہ یہ کیوں جو ہے یہ ہو جاتا ہے, یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کیوں ڈیولپ ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے ریسرچ بہت اسٹرانگلی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ کوئی بچپن میں کسی کے ساتھ سیکشول ابیوز اگر ہوا ہو تو بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں کہ اگر وہ ٹراما ریزالو نہیں ہے تو پھر کوئی بی پی ڈی کی طرف جو ہے وہ جائے گا, اور اس کے اندر جو ہے باڈر لائن کے ٹریٹس آ سکتے ہیں, یا وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں پہ بچے کی نیڈس کو, اس کے ایموشنس کو ہمیشہ انویلیڈیٹ کیا ہے, تو نیچرلی ایک فیئر آف ابینڈنمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر ریلیشن شپس میں پرابلم آئے گی. سو باڈر لائن کے اندر امپلسیوٹی بھی بہت زیادہ ہوگی, سیلف ہارم بھی بہت ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ ریلیشن شپ کی پرابلمس ہیں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ایک سمجھے کامن تھیم ہے جو بی پی ڈی کے اندر وی آلویز لک فار, کہ اگر کوئی بی پی ڈی ہے تو ہم یہ 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں فار اینی بڈی ٹو بی
diagnosed with BPD. So یہ جو ہے ایک sort of ایک اوور ویو ہے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے. یس اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سملرلی اٹ از مچ سملر ٹو ہسٹریونک ٹائپ واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ دا برین. اگر اس کی بات کی جائے تو جو سینٹر ہے امیگڈیلا اٹ ول بی ہائپر ایکٹیو جس نے سارے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ایون کہ ایک پارٹ ہے انسولا نام کا جو ایموشنل ریگولیشن کے ساتھ انوالوڈ ہے, تو اس کی ہائپر ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو سارے سمٹمس ہیں فیئر آف ابینڈنمنٹ, موڈ سوئنگس کا, پیرانویا کا, تو یہ سامنے آتے ہیں. اسی طرح ہپوکیمپس کا جو پارٹ تھا جو ہسٹریونک میں بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایموشنل میموریز کو زیادہ اسٹرانگلی ہولڈ کرتا ہے. تو یہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس کے اندر بھی سملرلی یہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ سملیرٹیز ہیں ود ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور جو کیمیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی لائن میں کہ ڈوپامین زیادہ انکریز ہو جائے گا, سیروٹونن ڈکریز ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ایک تیسرا نیورو ٹرانسمیٹر آکسیٹوسن جس کا ریلیشن شپ ہے ود بانڈنگ ود, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ریلیشن شپ از اے میجر فیکٹر ان بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو وہ بھی ڈس ریگولیٹڈ ہوتا ہے. کہ ڈس ریگولیٹڈ کا مطلب ہے کہ اٹ انکریزز ڈکریزز ناٹ ان اے ریگولر مینر. کسی ٹائم پہ وہ آن اٹس اون زیادہ ہو جائے گا, جس ٹائم پہ وہ پھر گفٹس دینے کی طرف جاتے ہیں, کچھ بھی کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ اپنے پارٹنر کے لیے اپنے ریلیشن شپ کے اندر دے ول گو بیونڈ میجرس اگلے دوسرے کو فیور دینے کے لیے. اسی طرح اگر وہ ڈکریز ہو جاتا ہے پھر بدلے لینے کے بھی اتنا ہی کام آئیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بات آگے ہو رہی ہے, جو بیہیویئر آگے سامنے ہمیں شو ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بایولوجیکل, کچھ نہ کچھ جینیٹک, کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. دیٹ از وائی جب اس کو ہم ٹریٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یس دا گولڈ اسٹینڈرڈ از DBT, کہ ہم تھیراپی سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں, ڈائلاگ سے ہی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان کی ڈیزیز کے بارے میں, ڈس آرڈر کے بارے میں آگاہ کیا جائے, اس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ سے زیادہ دی جائے تاکہ وہ اس کو کسی نہ کسی حد تک مینٹین کر سکیں, مینیج کر سکیں. لیکن وین اٹ از اوور اور اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے کہ اٹ از ناٹ, دے آر ناٹ ایبل ٹو مینیج اٹ, تو تب کوئی میڈیکیشن کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو ابھی تک جتنے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, زیادہ تر جو میڈیکیشن ہم استعمال کرتے ہیں اٹ از اے موڈ اسٹیبلائزر. اٹ کین بی اینی موڈ اسٹیبلائزر جس میں سوڈیم ویلپرویٹ, کاربامازپین, لیموٹریجین, یہ سارے انوالوڈ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ جنرل سی باتیں تھیں ریگارڈنگ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. ہم نیکسٹ جو لاسٹ ٹاپک رہ گیا ہے جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ, اینڈ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ جس میں ہم ڈسکس کریں گے آل اباؤٹ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, کہ کہاں سے یہ اوریجنیٹ کرتا ہے, واٹ آر دا کور تھیمز, دا ریڈ سگنلز, ریڈ سائنس, کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, اور کس طرح ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں فار دا جنرل آڈینس, اور کیا وہ طریقے ہیں, کیا وہ مسکنسیپشنس ہیں, متھس ہیں جن سے اس کی اویئرنیس خرابی کی طرف جاتی ہے. جی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کافی سارے جو سمٹمز دیکھنے میں اس میں آتے ہیں. اگر کور تھیم کی ہم بات کریں تو گرینڈیوسٹی بہت زیادہ ڈومیننٹ نظر آتی ہے جو لوگ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں. لیک آف ایمپتھی, یعنی کہ دوسروں کے ساتھ, دوسروں کے پرسپیکٹیو کو, دوسروں کی کنڈیشنز کو ان کے شو میں پاؤں رکھ کے جو ہے نہیں دیکھ پاتے, ریلیٹ نہیں کر پاتے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کے تعلقات دوسروں سے خراب رہتے ہیں. جو ایڈمائریشن ہے, یعنی کہ خود پسندی جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریم پہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو ایکسپلوئٹ کرنے کی طرف بھی جانے کا ان کے اندر رجحان پایا جاتا ہے. جیلسی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے. تو
ہر وقت ان ایسے خیالات کے ساتھ ایسی فینٹیسیز کے اندر رہتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ یہ سکسیزفل ہو جائیں گے یا بہت بڑا یہ اچیو کر لیں گے. اور جو لوگ ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے تو ان کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ لوگ جو ہے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. انٹرپرسنل ریلیشن شپس جو ہے اسی وجہ سے ان کے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں کیونکہ یہ خود میں ہی زیادہ مگن رہتے ہیں. خود کو دوسروں سے بالا تر دیکھنا اور ہر ایک سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ان کی ویلیو کریں, جن کی وجہ سے ان کے ریلیشن شپس کے اندر آپ کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی. کوئی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا یا ریلیشن شپ بنانا پسند جو ہے وہ نہیں کرتا. عام طور پہ میلز ان کے اندر یہ ڈس آرڈر زیادہ فیمیلز کی بنسبت پایا جاتا ہے. یہ جو سارے ہم نے سمٹم ڈسکس کیے ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے فار ایگزامپل اف یو سی somebody who is with such narcissistic traits, تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ایروگینٹ ہوں گے یہ لوگ. لائک دے ول کم آف ایز کہ ہمارے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور از اٹ اف دے ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ تو وہ کہیں گے جی ہماری ٹرمز پہ ہونا چاہیے, آپ کی جو ہے ٹرمز ہم اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کریں گے. میرا موڈ ہوگا تو پھر ساری چیزیں ہوں گی, اگر میرا موڈ نہیں ہے بیکاز دیر سو گرینڈیوس, اور وہ اپنے حساب سے ہر چیز میں چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے ہاٹ اینڈ کولڈ بیہیویئر بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا, جس کی وجہ سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں. اور اس میں گیس لائٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. جو ان کے فار ایگزامپل اگر کوئی نارسسسٹ ہے تو اس کا جو پارٹنر ہوگا, تو نارسسسٹ جو انسان ہے وہ اپنے پارٹنر کو بہت زیادہ گیس لائٹ کرے گا. اگر اس کے پارٹنر نے کبھی اس کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے آپ کا بیہیویئر سو انپریڈکٹیبل کہ کبھی آپ اچھے بن جاتے ہیں میرے ساتھ, کبھی آپ خراب بات کرتے ہیں, تو کین یو پلیز کریکٹ دس. بالکل بھی نہیں. ہاں, تو ایسے وہ کیسے آپ کو اس طرح لگا, یہ کیسے ہو گیا, میں نے کب ایسے کہا. اسٹارٹ بلیمنگ یو. بالکل آپ پہ جو ہے وہ سارا کا سارا کچرا آ جائے گا کہ آپ کو کہ میں نے بات ہی کیوں کی. اور اس سے کیا ہوگا, ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گا. اور وہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہے اس میں جو دوسرا پارٹنر ہے آپ کا جو کہ ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ ایک بڑا جو ہے ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بہت ڈپینڈنٹ ہے, ہاں, اور جو دوسرا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نارسسسٹ ہے. تو وہاں سے جو ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاٹ اینڈ کولڈ بیہیویئر شروع ہوتا ہے. کہ اگر نارسسسٹ کا موڈ ہے اچھا ہے, اس کا دل کر رہا ہے, تو وہ آپ کو اچھا ٹریٹ کرے گا. ڈسرسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں یہ دوسروں کی, اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے لیول ہمارے والا لیول نہیں ہے, ہم بہت زیادہ ہائی لیول انسان ہیں. اس کے پیچھے شیم بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی بھی پرسنالٹی ڈس آرڈر اسپیشلی جو یہ کلسٹر بی ہے, اس کے اندر ٹاکسک شیم بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اصل میں جو ہے دے ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر گڈ انف. اصل میں اپنے بارے میں ان کے جو خیال ہوتے ہیں یا جو ان کا سیلف ویو ہے, یا جیسے جسپال صاحب نے کہا کہ ورلڈ ویو ہے یا ادرز ویو ہے, وہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے. اور اس کو کور اپ کرتے کرتے جو ہے یہ اس طرح کی پرسنالٹی جو ہے اسٹائلز اور یہ ساری جو ہے یہ ڈیولپ کرتے ہیں ٹو اے پوائنٹ کہ یہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے. پیچھے جو ہے ان کی بہت زیادہ جو ہے لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے. اور دے اٹس سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ, کہ ان کو جب جیسے فار ایگزامپل ٹریٹ کرنا ہے تو ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہی ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ فار اینی پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے دیٹ از ناٹ میڈیکیشن, دیٹ از بیہیورل تھراپی. بی دیٹ کہ سی بی ٹی ہو رہی ہے, پھر ڈی بی ٹی ہو رہی ہے. ہاں, اور اس کے اندر بہت کنفرنٹیشنل ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو اسپیشلی کلسٹر بی کا جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, اس کے اندر اگر کوئی نارملی انسان ان کو کنفرنٹ کرے گا کسی بات پر, کریکٹ کرے گا, ڈسپلن کرے گا, وہاں پہ ریلیشن شپ کی خرابی آتی ہے. سو جہاں پہ کوئی تھراپیوٹک آپ ایک ریلیشن شپ یا الائنس ڈیولپ کر رہے ہو ود somebody who has a personality disorder, تو وہاں پر جو تھراپسٹ ہے اس کو کافی بار کنفرنٹ کرنا پڑے گا اور اسکیماز پہ کام کرنا پڑے گا, پھر جا کے یہ کہیں پر بریک ہوگا پیٹرن. سو پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو ہے اس کا پروگنوسس تھوڑا سا ویک بھی ہوتا ہے. پروگنوسس سے مطلب ہے کہ تھراپی کے جو ریزلٹس ہیں وہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ فل فارم میں نہیں آ پاتے. تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں جو پیشنٹ ہے یا آپ کا آئیڈینٹیفائڈ کلائنٹ ہے, اس کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, اینڈ دے نیور ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ, کیونکہ یو آر لٹرلی آسکنگ دیم اور ہیلپنگ دیم ٹو چینج دیئر انٹائر پرسنالٹی. بالکل.
سو دیٹ کین بی ویری چیلنجنگ، اور اس میں ایک ہیلدی باؤنڈریز ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوگا. اور جہاں پہ بھی آپ بریک کرنا چاہتے ہیں کسی نارسسسٹ کا پیٹرن، کسی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر انڈیویجول کا پیٹرن، یا کسی بھی کلسٹر بی کے اندر جو آپ کسی کا بھی پیٹرن بریک کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو ہیلدی باؤنڈریز ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اینڈ نارملی پیپل کین ناٹ ڈیولپ ہیلدی باؤنڈریز، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اور وہاں سے جو ہے ٹاکسک ریلیشن شپس کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ہم نارملی دیکھتے ہیں آج کل یہ بڑی ایک ٹرم یوز ہوئی بھی ہے کہ ہی اور شی از اے نارسسسٹ، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑا ہاٹ اینڈ کولڈ بیہیویئر ہے. تو وہ واقعی پیٹرنز ہوتے ہیں ان کے اندر. اور وہ پیٹرنز بریک تب بھی ہوں گے کہ جب آپ ڈیٹیچ کرو گے ان اے ہیلدی وے، اور آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کرو گے کہ آپ میری باؤنڈری نہ کراس کریں. لیکن یہاں پہ میں کہوں گا کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹورڈس لیبلس، یا کہ چلیں اگر کوئی مذاق میں کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اتنی فرینڈشپ ہے تو یو کین سے اٹ، بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈائگنوسس تو ہم کرائٹیریا کو میچ کر کے ہی پھر ڈائگنوسس کی طرف بات لے کے آتے ہیں. اینڈ اگر بات کی جائے ریگارڈنگ کہ واٹ از ہیپننگ ان سائڈ دا برین آف اے نارسسسٹ، تو جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اگر ایموشنل جو ریگولیشن انکریزڈ ہوگی ڈس آرڈر کے اندر تو ان کا جو امیگڈیلا والا پارٹ ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوگا. لیکن ان جو نارسسسٹ ہے دے آر مور ان دا کولڈ زون، تو ان کا جو امیگڈیلا ہے اٹ ول بی مچ ریڈیوسڈ ان سائز اینڈ فنکشنالٹی، اور جو ان کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے اٹ ول بی ایگزیجریٹڈ، اٹ ول بی ہائپر ایکٹیو، جہاں سے وہ ساری بوسٹڈ اور انکریزڈ سیلف اسٹیم آ رہی ہوتی ہے، گرینڈیوسٹی آ رہی ہوتی ہے، اور تھنکنگ اباؤٹ سیلف آ رہی ہوتی ہے. تو جتنے بھی ڈس آرڈرس ہیں جہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ایموشنلی لے بائل ہیں تو ان کا امیگڈیلا انکریزڈ ہوگا اور پری فرنٹل کارٹیکس ڈیکریزڈ ہوگا. اور اسی طرح جہاں پہ دے آر تھنکنگ مور اینکشیس تو وہاں پہ ان کا پری فرنٹل کارٹیکس انکریزڈ ہوگا، اور اگر ایموشنلی دے آر مور نم اور فلیٹ تو امیگڈیلا ان کا ڈیکریزڈ ہوگا. تو یہ تو ہو گیا ایک جنرل سی ڈسکشن ریگارڈنگ جو کلسٹر بی آف پرسنالٹی ڈس آرڈر تھا، کہ جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا اینٹی سوشل، ہسٹریونک، بارڈر لائن اینڈ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈرس. تو سب اگر ان کو ہم جنرلی دیکھیں تو دے آر کہ انپریڈکٹیبل، کہ کہیں پہ بالکل اچھے ہو جائیں گے، بہت زیادہ پیار کریں گے، اور کہیں پہ بالکل کولڈ ہو جائیں گے، بالکل ہی بدلوں پہ آ جائیں گے، اگریسو ہو جائیں گے. تو یہ ایک جنرل سی ڈسکشن تھی ریگارڈنگ پرسنالٹی ڈس آرڈر آف کلسٹر بی. تو اگر کوئی سوال ہے ہمارے لیے تو بالکل آپ ہم تک اپنا سوال پہنچائیں، اپنی فیڈ بیک پہنچائیں، اپنا انپٹ پہنچائیں. اگر آپ کی لائف کے اندر آپ کو کبھی اپنے بارے میں اس طرح کے سمٹمز کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، یا آپ اپنی سراؤنڈنگ میں کسی کو دیکھتے ہیں ریگارڈنگ سچ ایکسپیرئنسز، تو ہم سے ضرور شیئر کریں اپنی اسٹوری کو، تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں اور ایک ہیلدی ڈسکشن کو جاری رکھیں. تو آج کے لیے ہم اپنا شو ادھر ہی ریپ اپ کرتے ہیں، اینڈ دوبارہ ملاقات ہوگی آن دا نیکسٹ ڈے ود دا نیکسٹ ٹاپک. اینڈ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ریگارڈنگ پرسنالٹی ڈس آرڈر، تو ہم لاسٹ جو کلسٹر سی ہے اس کو کمپلیٹلی اینڈ ایزی ٹرمز کے اندر ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیں سب اپنا. اللہ حافظ.